دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک خوشخبری ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہو چکا ہے، اور یہ اس کی اپنی وجوہات کی بنیاد پر اس کی گرفتاری بنتی تھی، کیونکہ اس نے جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کر دی تو اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے؟ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور کرنی چاہیے، اور یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ ظالم، اس کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی اور اس کی الٹیاں اس قدر بڑھ چکی تھی، کبھی یہ صحابہ کے بارے میں، کبھی تابعین کے بارے میں، کبھی ائمہ محدثین کے بارے میں، کبھی علماء و فقہاء کے بارے میں، اور اب یہ بد زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے زہر اگلنے لگا۔ اس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا جملہ کہا کہ وہ کہنا ہی کفر ہے، اور اس کے اندر تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلام کا بھی انکار ہے۔ لیکن جب اس کو توجہ دلائی گئی اور معافی کا کہا گیا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس سے معذرت کریں، لیکن ایسا بد زبان اور ایسا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اس نے بجائے معافی مانگنے کے الٹی اپنی اس غلطی پر دلیلیں دینی شروع کر دی۔ اب آپ اس کا پہلا بیان بھی سنیں اور دوسرا بیان بھی سنیں۔ کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چونکہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ہی مانتے ہیں۔ سامعین، آپ نے سنا یہ کیسا بد زبان انسان ہے، بجائے اس کے کہ معافی مانگے آگے سے کٹ حجتیں پیش کرتا ہے۔ اب غور کریں، جو مفہوم اس نے بتایا کہ نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے وہ جملہ بولنا ہے، تو اس کا جواب اس کی اپنی ویڈیو میں موجود ہے۔ جب اس نے کہہ دیا 6 ارب لوگ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد کہا 2 ارب عیسائی کرسچن تو ان کو یہ کہتے ہیں، اب اس نے 6 ارب کی 2 کیٹاگریاں بنا دی، 4 ارب اور 2 ارب اور۔ اگر صرف نہ ماننا ہی یہ جملہ ہوتا تو پھر تو 6 ارب ہی وہ جملہ بولتے ہوتے۔ اس نے 4 ارب کو الگ کیا اور 2 ارب کو الگ کیا۔ یہی اس کا جواب ہے کہ یہ خود مان رہا ہے کہ وہ جملہ بولنا اور ہے اور انکار کرنا اور ہے۔ اب میں اہل ایمان سے گزارش کرتا ہوں ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور اپنے اداروں سے میں امید بھی رکھتا ہوں اور ان سے التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں تاکہ ہمارا آپ کے اوپر اعتماد بحال رہے۔ آپ حق کے ساتھ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے پوری امت مسلمہ کے جذبات کا خیال رکھیں۔ حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے پوری امت مسلمہ کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اداروں سے مطالبہ ہے پوری امت مسلمہ کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور آمد کا مہینہ تھا، لیکن اس ظالم نے مسلمانوں کے ایمان کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ اب میرا حکمران بالا سے اور حکام سے اور اداروں سے، پولیس سے، فوج سے، پورے اداروں سے پرزور مطالبہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کریں اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو میرے آقا کے بارے میں یہ بد زبانی کرے، اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اس ظالم نے مسلمان اور عیسائیوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ مسلمان پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات اور مصائب کا شکار ہے۔ بیرونی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، لیکن یہ اندرونی دشمن بھی ہمیں لڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ حالات کو کنٹرول رکھنے کے لیے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس کا منطقی انجام تک پہنچائیں۔